رکیے، آگے بڑھنے سے پہلے صرف 30 منٹ مجھے دیجیے، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کی پوری زندگی کی ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کر سکتی ہے۔ شاید کہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پر یہ پیغام دیکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 لوگوں کو سلام کرنے سے منع فرمایا۔ لاکھوں لوگ اسے شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ بات حدیث میں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو وہ 4 لوگ کون ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر صحیح حقیقت کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نادانستہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کر رہے ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہی نہ ہو۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو وہ حقیقت بھی معلوم ہوگی جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پر آنے والی ہر اسلامی پوسٹ کو بغیر تحقیق کے شیئر کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام محبت، اخوت اور سلامتی کا دین ہے، اسی لیے اسلام نے مسلمانوں کے درمیان سب سے خوبصورت تحفہ سلام کو قرار دیا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دراصل وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ عبادت بھی ہے، اور مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے اختیار کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ اپنے درمیان سلام کرو کو عام کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 54۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کرنا صرف ایک اخلاقی عمل نہیں بلکہ ایمان کی تکمیل کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے کو، بڑے، سوار کو، پیدل چلنے والے کو اور گزرنے والے کو، بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6231۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک تصویر یا پیغام بہت زیادہ گردش کرتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 لوگوں کو سلام کرنے سے منع فرمایا۔ پھر اس میں مختلف افراد کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، مثلاً گناہ کرنے والا، کھانا کھانے والا، خطبہ سننے والا یا کوئی اور۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ جیسی معتبر حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جگہ ان 4 کی فہرست کو بیان فرمایا ہو۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے تحقیق کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1291۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ بغیر تحقیق کسی حدیث یا اسلامی پیغام کو آگے نہ پھیلانا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسی حالتیں ہیں جن میں سلام نہ کرنا یا سلام مؤخر کرنا بہتر ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بعض مخصوص حالات احادیث میں ثابت ہیں، لیکن ان کی تفصیل الگ الگ روایات میں آئی ہے، نہ کہ 4 لوگوں کی۔
ایک فرشت کی صورت میں مثلا اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں ہو تو اس وقت اسے سلام کرنا مناسب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو رہے تھے۔ اس نے سلام کیا لیکن آپ نے اس وقت جواب نہ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 370۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں سلام جواب کرنا یا اس کا جواب دینا مناسب نہیں، کیونکہ اس وقت انسان ذکر الہی کی حالت میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص خطبہ جمعہ پوری توجہ سے سن رہا ہو تو اس وقت گفتگو کرنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو اور تم اپنے ساتھی سے بھی کہو کہ خاموش رہو تو تم نے بھی لغو کام کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 934، صحیح مسلم حدیث نمبر 851۔ اس سے فقہا نے لکھا کہ خطبہ کے دوران غیر ضروری گفتگو سے بچنا چاہیے اور سلام و کلام بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے تاکہ خطبہ توجہ سے سنا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں مشغول ہو تو اسے سلام کرنا درست نہیں، کیونکہ نماز میں وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تھے، لیکن بعد میں نماز کے احکام نازل ہوئے اور نماز میں گفتگو سے منع کر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1200 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 538۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو سلام کرنے سے اجتناب بہتر ہے، اور اگر کوئی سلام کر دے تو نمازی زبان سے جواب نہیں دیتا بلکہ نماز مکمل ہونے کے بعد جواب دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت میں یا ذکر میں پوری توجہ کے ساتھ مشغول ہو تو سلام کرنے والا مناسب وقت دیکھے تاکہ اس کی توجہ نہ ٹوٹے۔ یہ ادب کی بات ہے، اگرچہ اس بارے میں 4 لوگوں والی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں۔ پیارے ناظرین، یہاں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ اسلام صرف احکام نہیں دیتا بلکہ آداب بھی سکھاتا ہے۔ ہر کام کا ایک وقت اور ایک طریقہ ہے۔ سلام کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کی بھی حکمت اور موقع کی مناسبت سے انجام دینا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں بھی سلام فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6247 بخاری شریف اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2168۔ ذرا غور کیجئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کتنا عظیم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں تک کو سلام کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں محبت، شفقت اور اسلامی تہذیب موجود ہو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سلام کو معمولی سمجھ بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں جبکہ جنہیں نہیں جانتے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بیان فرمایا کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ اسی طرح ایک اور اہم حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی صرف اسی شخص کو سلام کرے جسے وہ جانتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6238۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچا مسلمان صرف اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کو ہی سلام نہیں کرتا بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اسلامی معاشرے کی خوبصورتی ہے۔ جب سلام عام ہوتا ہے تو دلوں میں نفرتیں ختم ہوتی ہیں، محبت بڑھتی ہے اور شیطان کے وسوسے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اب آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو 4 لوگوں والی بات مشہور ہے، اس میں بعض باتیں آداب کی بنیاد پر درست ہو سکتی ہیں لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہہ کر بیان کرنا درست نہیں۔
جبکہ اس کی صحیح سند موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو بعض علماء نے لکھا ہے اگر اس کے منہ میں لقمہ ہو تو انتظار کر لینا بہتر ہے تاکہ اسے جواب دینے میں دشواری نہ ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے والے کو سلام کرنے سے منع فرمایا تو صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہو، مثلا کھلم کھلا شراب نوشی کر رہا ہو یا کسی اور کھلے گناہ میں مبتلا ہو تو اس کے بارے میں فقہ نے حالات کے مطابق مختلف آراء بیان کی ہے۔ اگر سلام کرنے سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو سلام ترک کرنا تربیتی مقاصد کے لیے جائز ہو سکتا ہے، لیکن اگر سلام کرنے سے اس کے دل میں نرمی پیدا ہونے کی امید ہے تو سلام کرنا بھی درست ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، نہ کہ 4 لوگوں والی کوئی صحیح حدیث۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم ویسا ہی جواب دے دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 86۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سلام کا جواب دینا مسلمان پر حق ہے اور حتی الامکان بہتر انداز میں جواب دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقوق بیان کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، جب وہ نصیحت چاہے تو نصیحت کرو، جب وہ چھینکے تو الحمدللہ کہو اور یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2162۔ غور کیجیے، سب سے پہلا حق یہی سلام بتایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سلام کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے لوگوں سے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کے وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2485۔ یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ جنت کے راستے میں سلام کو عام کرنا بھی شامل ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں ایک اور بہت بڑی غلطی سے بھی بچنا چاہیے اور وہ ہے وہ بات آگے بھیج دینا جس پر حدیث لکھا ہوا ہو۔ آج کل یہ تصویر بنانا چند منٹ کا کام ہے، اس پر کوئی بھی عبارت لکھ کر لوگوں تک پہنچا دی جاتی ہے۔ اگر ہم تحقیق کے بغیر اسے آگے بھیج دیں تو وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط منسوب ہو تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کوئی حدیث یا اسلامی پوسٹ ملے تو کوشش کریں کہ اس کا حوالہ دیکھیں۔ اگر صحیح بخاری، صحیح مسلم اور معتبر کتب حدیث کا حوالہ موجود ہو تو بہتر، ورنہ کسی مستند عالم یا معتبر کتاب سے اس کی تحقیق کر لیں۔ یاد رکھیں کہ دین میں محبت کے ساتھ ساتھ اچھا احتیاط بھی ضروری ہے۔ سچی محبت یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف وہی بات آگے پہنچائیں جو واقعی آپ سے ثابت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ سلام، مسکراہٹ، حسن اخلاق اور اچھے الفاظ آپ کی مبارک زندگی کا حصہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سلام کو عام کرو۔ یہ مختصر الفاظ پوری اسلامی معاشرت کی بنیاد ہیں۔ اگر آج ہمارے گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام عام ہو جائے تو بازار میں سلام عام ہو جائے، مسجد میں سلام عام ہو جائے، رشتہ داروں میں سلام عام ہو جائے اور ہم صرف جاننے والوں ہی نہیں بلکہ ہر مسلمانوں کو سلام کرنے لگے تو یقیناً بہت سی ناراضگیاں اور فاصلے ختم ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر اس اصل بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 لوگوں کو سلام کرنے سے منع فرمایا۔ اس عنوان کے ساتھ مشہور ہونے والی روایات صحیح حدیث کے طور پر ثابت نہیں، البتہ مختلف احادیث میں بعض مخصوص حالات کا ذکر ضرور ملتا ہے، جیسے بیت الخلاء میں موجود شخص، نماز میں مشغول شخص یا خطبہ جمعہ کے دوران گفتگو سے اجتناب۔
ان سب کو ایک ہی حدیث بنا کر بیان کرنا درست نہیں، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم سلام کو عام کریں، سلام کے آداب سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک صحیح علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، لیکن صرف اسی نیت سے کہ صحیح اور مستند دینی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا اور سلام کو عام کرنے والا اور ہر قسم کی چھوٹی اور غیر ثابت روایت سے بچنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔